انفارمرز جو ہیں وہ اندر کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے بھی, اور وہ بھی یہ چیزیں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ اب اس کی باری ہے اور اب اس کے اوپر ہاتھ پڑنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے, فرسٹریشن کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا کوئی کیریکٹر ایسا آپ کو آج نظر آیا ہو سوشل میڈیا پر. میرے بتانے سے پہلے اگر آپ لوگ فوراً پہنچ گئے تو ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کون ہے وہ جو عمران خان کو ارریلیونٹ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے, لیکن جب تک وہ اپنے آپ میں خان کو ریلیونٹ کر نہ دے یا ان کا نام لے نہ لے تب تک ان کا کام نہیں بنتا. صحیح ہے نا؟ تو بہت زیادہ فرسٹریشن آج دکھائی جا رہی ہے اور فرسٹریشن بنتی بھی ہے کیونکہ پے در پے شکست. اور آج کی جو عمران خان کی تازہ جیت ہے اس نے بہت سارے بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دی ہے. عمران خان بیکڈ جو فورم تھا وہ کس طرح سے آج ون کیا, اور جو وکٹری آج پی ٹی آئی کے کیمپس میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے خاص طور پر لائرز ونگز میں انصاف لائر فورم کی طرف سے, اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر میں بات کرنی ہے. اور ساتھ ہی ایک بہت اہم ایک حساس قسم کا ایشو جس پر عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی. مجھے اس بارے میں کچھ تفصیلات پہلے سے معلوم تھیں لیکن کہا گیا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے یہ ڈسکس کرنے کا, پہلے وہ شخص آ جائے, جاوید نامی شخص جس کے ساتھ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. یہ کافی دنوں سے پلان آؤٹ ہو رہا تھا لیکن وہ شخص اویلیبل نہیں تھا. تو جیسے ہی وہ اویلیبلٹی ہوئی تو عمران خان صاحب نے ان کو ساتھ بٹھایا اور پریس کانفرنس کی. بعض ٹی وی چینل پر میں وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو ظاہری بات ہے ٹی وی چینلز کی بھی مجبوریاں ہیں, آج کل سچ دکھانا سنانا بڑا مشکل کام ہو گیا, تو وہ ٹوں ٹاں اور بیپس لگ رہی تھی ساتھ ساتھ, تو شاید ایگزیکٹ آپ کو یہ سٹوری کا نہ پتہ چلا ہو کہ کیا ہوا, کیا واقعہ بیتا. لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں ایک بے گناہ کو کس طرح سے کس ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا. تو آج عمران خان صاحب نے اس کی پوری کہانی پہلے اسی کی زبانی سنائی, پھر اس کے اوپر بھی بات کی. تو تھوڑی سی آخر میں اس معاملے پر بھی بات کرنا ہے بیکاز ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے کہ وکٹم خود آ کر اب بتانا شروع ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ تو درجہ چہارم کا کوئی ملازم تھا جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا, اور وہ کیا کہانی ہے کچھ دیر میں ڈسکس کریں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب میں نے کہا کہ آج کوئی بہت غصے میں ہے, فرسٹریشن نظر آ رہا ہے, اینگر نظر آ رہا ہے, اور وہ جو ایک میڈنس ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ عمران خان کی ایک ٹویٹ نے آگ لگا دی. صرف ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں عمران خان نے جو لفظ یوز کیا وہ لفظ اردو میں بھی ترجمہ ہوا, پھر انگلش میں ترجمہ ہوا, پھر اس کے اوپر ٹرینڈز بننے لگے اور ٹویٹر کے اوپر وہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے. اور ظاہری بات ہے انہوں نے مریم نواز کو آج کہا دا اسپوائل بریٹ. تو یہ کیوں کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے اس سے پہلے کہ لوگ یہ جج کر سکتے, یا ظاہری بات ہے پتہ تو سبھی کو ہے کہ کیا آج کل چل رہا ہے, لیکن انہوں نے خود سے جو عمران خان کے اس ٹویٹ کو وائرل کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ ارریلیونٹ ہے. حالانکہ اپنی ہی ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو جائے گا, یا وہ بار بار کہتی بھی ہے کہ ارریلیونٹ ہے, اس کا سیاسی مستقبل ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. اپنی طرف سے تو یہ سارے لوگ یہ ختم کر کے ہی سوتے ہیں. لیکن دا نیکسٹ ٹویٹ میں وہ انہی کی عمران خان کی ٹویٹ کو ہی کوٹ ری ٹویٹ کر کے وہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں جو وہ فرسٹریشن میں کہنا چاہتی تھیں. اور آپ کو آنے والے ایک آدھ جلسے میں جو ہوگا کہیں پہ سرگودا کے بعد نیکسٹ کوئی نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہوگی, وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا فرسٹریشن لیول کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. اور یہ جو ایک پوری منظم کیمپین جو عدلیہ کے اگینسٹ بھی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. میں پہلے سوچ رہا تھا, آپ سے میں نے کویشچن بھی کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا باقی پی ایم ایل این کے بڑے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ مریم کے عدلیہ مخالف بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں. تو بہت سارے لوگوں نے ڈیفرنٹ اوپینین دی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی وہی لائن اینڈ لینتھ ان کی تھی, پھر خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کیا تقریر کی. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تقاریر بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہو رہا. خالی ایک وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے جو ایف بی آر کے اعداد و شمار سامنے آئے تھے وہ لیک ہونے کے اوپر وہ صحافی کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, عدالتوں میں پیشی, اس کا پتہ نہیں کیا ریکارڈ اس سے لینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کیا کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوا.
اور یہاں پر سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کا سارا ڈیٹا لیک کیا جا رہا ہے, میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے اتنے پلاٹس سے. میں اس چیز کو اس انداز سے برا نہیں سمجھتا کہ کسی کے اثاثے کیوں منظر عام پر آ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کتنا مال بنایا, کیا ہوا ہے. لیکن جس انداز سے ایک منظم کیمپین اور ڈیٹا نکال کے ایک میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, ایک سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. پھر آپ مریم نواز کی پوری ٹائم لائن اگر دیکھیں تو وہ ججز کو جن القابات سے نوازا جا رہا ہے اور ان کو ری ٹویٹس مل رہے ہیں دھڑا دھڑ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیمپین کوئی ایسی نہیں ہے کہ کچھ اچانک سے ہوا اور سٹارٹ کر دیا. حالانکہ ججز نے ان کے اگینسٹ تو کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا, ان کے اگینسٹ تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی. انتخابات ہو رہے تھے, ان میں تاخیر کے معاملے پر نوٹس لیا, جو کہ براہ راست یہ فریق ہی نہیں ہے. فریق تو ہے الیکشن کمیشن, گورنر اور پریزیڈنٹ. سیاسی جماعتوں کو تو بعد میں شامل کیا گیا. تو یہ جس طرح سے کیمپین ہوئی اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھی اور اس کے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اثرات ہیں. آتے ہیں واپس عمران خان کی آج کی تازہ جیت کے اوپر. مطلب یہ جو انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش ہے نا, اس کو ذرا سا لنک کر کے دیکھیں آج کے جو کوٹ بارز کے الیکشن ہوئے راولپنڈی میں, لاہور میں, بھاولپور میں, ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور ان میں جو نتائج آ رہے ہیں ذرا آپ ان کا بھی جائزہ لیجئے کہ جو پی ٹی آئی بیکڈ پینل ہیں یا جن کو عمران خان کی, پی ٹی آئی کی یا انصاف لائرز ونگ کی حمایت حاصل ہے, وہ بھاری مارجن سے جیت رہے ہیں. اور جن کو حمایت حاصل تھی پی ڈی ایم اتحاد کی یا خاص طور پر پی ایم ایل این کی, یا پی ایم ایل این کے جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب, انہوں نے جس طرح سے انگیج کیا ان لوگوں کو, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائیں اور بہت کچھ فنڈز جاری کیے اور اتنا کچھ اب تک وہ کر چکے. اس کے باوجود پیسہ لگایا, انرجی لگائی, توانائی اور بہت کچھ کرا کے بھی وہ نہیں جتا سکے. اور احسن بھون کا جو پینل تھا, مطلب ایک طرح سے ان کا حمایت یافتہ جو پینل تھا, وہ نہیں جیت سکا. اور جیت کا مارجن بھی بہت زیادہ, یعنی عمران خان کا بیکڈ پینل بہت زیادہ بھاری وکٹری سے آگے ہے. اور یہی نتائج دوسری بار سے بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اگر جنرل الیکشن نہیں, ضمنی الیکشن نہیں, تو جہاں پر بھی موقع مل رہا ہے جیت عمران خان کی ہو رہی ہے. اور میں کل ایک سروے دیکھ رہا تھا, بلکہ وہ نیا پاکستان کا لڑکا ہے حسنین, اس نے بھی جا کے تھوڑا لوگوں سے بات چیت کی. ایک چیز ہوتی ہے نا ایڈیٹڈ, جا کے کہ 10 لوگوں سے پوچھا, اس میں سے 5 کے کلپ آپ نے لگا دیے. ان ایڈیٹڈ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں, تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ عمران خان کو ووٹ کرنے والے 80+ لوگ ہیں اور شہباز شریف کو ووٹ کرنے والے 20+ ووٹ ہیں. تو مارجن بہت زیادہ ہے. اگر آپ ان ایڈیٹڈ ان کٹ سروے بھی کروائیں کہیں سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کہاں پر ہے. اور یہ چیز اب ڈیبیٹ کے قابل بھی نہیں رہ گئی, یا اس کے اوپر اب بہت زیادہ جسٹیفائی کرنے کی یا ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی پیک پہ نہ ہوتی تو اب تک 2 اسمبلیوں کو چھوڑ کر مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک کے بھی انتخابات اگر کرانے ہوتے تو یہ کرا چکے ہوتے کہ ٹھیک ہے کرائیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کہ اس موقع پر الیکشن, وہ بھی عمران خان کی اس قدر پاپولیرٹی پر. اور عمران خان کی پاپولیرٹی پہلے تو تھی, یہ جو انہوں نے پوری ایک گیم شروع کی, پکڑن پکڑائی, FIR, مقدمات, گرفتاریاں, چھاپے, اس نے عمران خان کو موقع دیا. یہ ساری سچویشن عمران خان کو سوٹ کرتی رہی اور ان کو واپس آ کے ٹی وی کے اوپر بات کرنے کا پورا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے, اور خاص طور پر اب جو ریسنٹ کیمپین مریم نواز کی طرف سے شروع کی گئی عدلیہ کے اگینسٹ, تو یہ عمران خان صاحب کو تو پورا موقع ملا کہ وہ عدلیہ کی پشت پہ کھڑے ہوں, اپنے لوگوں کو بتائیں. اور آج بھی جس طرح سے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مریم کو مخاطب کرتے ہوئے جو کہا, وہ سارا اس لیے کہا کہ عدلیہ کے اگینسٹ اتنی ہیوی قسم کی کیمپین لانچ کی گئی ہے. تو عمران خان صاحب تو کھڑے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ, لیکن جو انتخابات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ اس قدر فرسٹریٹ کر رہے ہیں, اس قدر پریشان کر رہے ہیں پی ڈی ایم اتحاد کو. ان کو کسی صورت منظور نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ ہیڈ لائن بھی چلے کہ عمران خان جیت گیا اور ہمارا حمایت یافتہ پینل جو ہے وہ ہار گیا. اور پھر جو منظر نظر آیا, مطلب جس طرح کے اس وکٹری کے اوپر مناظر تھے اور جس طرح کے نعرے لگ رہے تھے کہ کالا کوٹ عمران کا ووٹ, یہ نعرے لگ رہے تھے, مطلب یہ کہ وکلا کا ایک تگڑا ونگ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ان کی حالیہ پیشی پر آپ نے دیکھا ہوگا وکلا کی کتنی بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے اندر احاطے میں موجود تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ابھی باہر بھی آپ نے یہ والی ساری سپورٹ دیکھ لی. ایک الیکشن ابھی کل پھر ہونے جا رہا ہے, چند گھنٹوں کے بعد ایک اور مارکا ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہے جام پور کا ضمنی انتخاب. اور اس انتخاب میں عمران خان صاحب نے بتا رکھا ہے اپنے ووٹرز کو کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اور کس طرح سے ان سے ڈیل کرنا ہے. 19-20 کا
فرق تو پڑ سکتا ہے، لیکن اگر فرق 16-17 کا یا 18 تک یا اس سے بھی نیچے کا ہوا تو وہ فرق اتنی آسانی سے کوئی مٹا نہیں سکے گا. تھوڑی بہت دھاندلی تو چل سکتی ہے، لیکن اگر مارجن آف وکٹری بہت زیادہ ہوا تو یہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے بھی ہم سے نہیں جیت سکتے. تو جام پور کا جو الیکشن ہے کل کے دن ہونے والا، وہ بھی اپنے آپ میں ایک ریفرینڈم ٹائپ سچویشن ہوگی کہ کافی ٹائم کے بعد باقی ضمنی انتخابات تو سارے ملتوی ہو گئے، اب یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے، کل دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ایشو جو میں نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا جاوید کی کہانی کا، عثمان ڈار صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک اینٹی کرپشن کا مقدمہ قائم کرنے کی، اور پرانے مقدمے میں نہ صرف ان کو، ان کی فیملی کے ممبران کو، میں پہلے کے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 2-3 لوگ اب ریڈار پہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود ان کو بتا دیا تھا کہ بی کیئرفل، آپ کا نام آ چکا ہے. انفارمرز جو ہیں وہ اندر کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے بھی، اور وہ بھی یہ چیزیں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ اب اس کی باری ہے اور اب اس کے اوپر ہاتھ پڑنا ہے، تو اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پہلے سے کر لیں. تو انفارمرز تو ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بتاتے رہتے تھے کہ اب عثمان ڈار کے خلاف ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے، اب یہ لوگ ہیں، آگے ان کے بھائی ہیں، ان کو بھی کرنا ہے. تو وہ جس طرح سے یہ ساری اٹیمپٹ ہو رہی تھی، میں عثمان ڈار صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی تھا اور ان سے میں نے معلوم کیا تھا پہلے کہ کیا ساری سچویشن ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ورکرز کو کس طرح سے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ذہنی ٹارچر، جسمانی ٹارچر کر کے ان سے میرے خلاف بیانات لیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ بہت ہی کلیئر سچویشن ہے. مطلب میں اس کی ڈیٹیل میں اگر جاؤں تو ایک آدھ ولاگ اور ہو سکتا ہے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے. لیکن میٹر آف فیکٹ از دس کہ ایک درجہ چہارم کا ملازم جو عثمان ڈار کا ملازم تھا، اس سے، یا عثمان ڈار کا بھی پتہ نہیں ملازم تھا یا نہیں، ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ شاید اس کو ملازمت دی گئی تھی، اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنے پیسے کرپشن کے ان کو دیتے رہے ہیں. وہ ملازم اگر درجہ چہارم پہ لگا ہے تو وہ کتنے پیسے کرپشن کے عثمان ڈار کو دیتا ہوگا جس کے اوپر آپ نے یہ پورا کیس بنانا. اور یہ کیسے ہوا اور کہاں کا انصاف ہے کہ اس کے بچوں کو اور اس کی اہلیہ کو اس کے سامنے دوسرے کمرے میں لے جا کے یہ کہنا کہ اس کے ساتھ وہ سب کیا جائے گا جو ٹی وی چینلز نے دکھاتے اور سناتے ہوئے بیپس لگا دیں. تو یہ کیسے مناسب بات ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. آج عمران خان صاحب نے جتنا ایگریسولی اس پریس کانفرنس کو کیا اور پھر جتنا ریکویسٹ کے انداز میں انہوں نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پر نوٹس لیں، اس کے اوپر بنتا ہے نوٹس کہ کیسے ایک انسان کے جو کہ سیاسی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا سٹیک بھی نہیں ہے، اس کے بنیادی آئینی حقوق کس طرح سے آپ سلب کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جواب طلبی تو ہونی چاہیے. اینیویز کچھ دردناک معلومات ہیں یہ، ان کے اوپر زیادہ بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں. کہیں نہ کہیں تو لائن ڈرا ہونی ہے، کہیں تو جا کے یہ معاملہ رکنا ہے، اور شاید تب رکے گا جب اس ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات کی راہ ہموار ہوگی. وہ راہ ہموار کرنے کے لیے سپریم کورٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اب ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو سپریم کورٹ اس وقت ٹارگٹ پہ ہے، عدلیہ ججز ٹارگٹ پہ ہیں. لیٹ سی کہ نیشن اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے سب لوگوں کو، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے کہ جو آپ کے خوف کے ایک بت تھے نا، جو چینز تھیں آپ کی فیئر کی، وہ بریک ہو رہی ہیں. اب لوگوں کے ذہنوں میں وہ والا ڈر اور وہ والا خوف نہیں رہا. تھوڑا سا معاملہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ انتخابات ہوتے ہوتے تک یہ والے خوف اور یہ والا دباؤ بھی نکل جائے گا. کیا رزلٹ ہوگا دیکھتے رہیے. آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.